نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بغل میں میرے محترم دوستوں بزرگ بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کا احسان فرمائی. اس میں میرا آپ کو کوئی کمال نہیں ہے، محض اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ نے جس کو اپنی مہربانی توفیق دی اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں اس کو اللہ نے توفیق دی. مسجد میں آیا، مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کی اس سے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ دین کی عالی محنت فکر میں ایک گھڑی کا بیٹھ جانا. میرے محترم دوستوں، بھائی، 60 یا 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری آ گئی، روزہ رکھ رہا ہے، ریاکاری آ گئی، صدقہ کر رہا ہے، ریاکاری آ گئی. وہ اللہ کیا مردود ہے، قبول نہیں ہے. اس پہ کوئی ریاکاری نہیں، بے ریا عبادت. زیادہ افضل دین کی ایک گھڑی کا بیٹھنا ہے میرے دوست. ایک گھڑی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 20-25 منٹ. یہ مغرب کی نماز میں باجماعت ادا کی، اللہ نے اس پر کتنی مہمان نوازی کی، کتنے انعامات کی بارش فرمائی. اللہ کو یعنی ایک آیت سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ 100 رکعت. پھر اس سے زیادہ افضل. اب یہ کتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہوگی، تلاوت کی ہوگی، تو کتنا اللہ پاک نے اجر عطا فرما دیا. اس کا یقین ہمیں آپ پر آ جائے، اس کا یقین ہمیں آپ کو نصیب ہو جائے میرے دوست. اب یہ ہمارے ایک ساتھی نے اعلان کیا کہ دین کی محنت کی فکر میں چند گھڑی کا بیٹھنا، اور یہ کہ پوری کامیابی پورے دن میں، پوری کامیابی پورے دن میں. تو بھائی پوری کامیابی پورے دن میں، تو پورا دن کیا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، یہ پورا دن ہے؟ پورا دن نہیں ہے. پورے دن پر آنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گاہ مبارک محنت شرط قرار کی ہے. پورا دن زندگی میں آئے گا سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے، کسی اور محنت سے نہیں آئے گا پورا دن. وہ پورا دن کیا ہے؟ اس کے اندر 5 چیزوں کے مجموعے کا نام پورا دن ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے اس کے اندر؟ جیسے ہم آپ کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ دین کے اندر چند صفات ایسی ہیں جن کو یہ آدمی سیکھ لے تو دین پر چلنا بہت آسان سہل ہے، تو مشکل نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب یہ ہر آدمی سوچے بھی سمجھے، یہ جو کلمہ کہہ رہا ہے، اس کلمے میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا وعدہ ہے، کیا معاہدہ ہے، کیا ایگریمنٹ ہے اللہ سے؟ جس کے معنی کیا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کی. عبادت کس کی کرنی ہے بھائی؟ اللہ ہی کرنی ہے. اب عبادت یہ کرے گا کیسے اللہ کی؟ کہ جب جس کا مفہوم یہ ہے کہ خالق کائنات سے سب کچھ ہونے یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کے یقین جب اس کے اندر آئے گا، پھر یہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو مزہ آئے گا. اب یہ زبان سے کہتا ہے نہیں کوئی معبود سوا اللہ کی، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. زبان سے کہتا ہے، لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا. اثر کب ہوگا؟ جب اس لا الہ الا اللہ کی محنت اور لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائے گا اور اس کی جان مال وقت اس کے اندر کھپائے گا، پھر اس کی قدر و قیمت اس کے اندر آئے گی. اس سے پہلے نماز کی قیمت کو پتہ ہی نہیں.
ہاں قرآن کی اہمیت اس کے اندر ہے ہی. جیسے آتا ہے نا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے اندر سے نکل جائے گی. آج اس سمے کس کے اندر اسلام کی ہیبت ہے بھائی؟ کس کے اندر وقت ہے اسلام ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں. یہ نماز تو ہے لیکن کلمے کے بعد، ایمان بنانے کے بعد، ایمان کی محنت کے بعد نماز ہے. ایمان سے پہلے یہ تو بے ایمان ہے، یہ تو بے ایمان ہے. نماز اس پہ ہے نہیں، وہ جانتا ہی نہیں. کیوں جانتا نہیں ہے؟ کہ اس نے ایمان کی محنت نہیں کی، لا الہ الا اللہ کی محنت کی نہیں ہے. ہاں جی، تو اس کے اندر نماز کی اہمیت کیا ہو؟ اس کے اندر تو دنیا کی اہمیت ہے. دنیا کو بڑی سمجھاؤں کہ بس اسی کے اندر میری کامیابی ہے، دنیا اور آخرت. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا کہ اس کے اندر تمہاری کامیابی نہیں ہے. دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ نظر نہیں آ رہی. یہ خالق کائنات سے بنی ہوئی ہے. یہ ہمیں آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ تو تعلق کس سے جوڑنا چاہیے؟ بنانے والے سے، اللہ سے. ہمارا آپ کا تعلق اور تمام عالم انسانیت کا تعلق ایک اللہ رب العزت کی ذات عالی سے جڑ جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. آگے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی. اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وہ اخلاقیات سے ہیں. ایک موقع پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین گئے اور جانے کے بعد عرض کیا، اماں عائشہ یہ بتا دیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ ہے اخلاق. آج ہمارا قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ قرآن والی ہمارے آپ کے اندر زندگی ہے؟ قرآن تو ہمیں معاملات سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے. یہ ہے ہمارے معیشت. ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لہٰذا میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے، تجارت کیا فرمایا؟ کیا تجارت کا دین تو نے سیکھا؟ یہ نہیں. کیا پہلے تجارت کا دین سیکھ؟ کیا مطلب؟ کہ جب تک اس کے اندر یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہیں ہوگا وہ تجارت نہیں ہوگی. تو ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ خالق کائنات سب کچھ ہونے یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے یقین ہم سب کے اندر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہان کی ناکامی کا یقین ہم سب کے اندر آئے. یہ گھر بیٹھے رہنے سے آ جائے گا بھائی؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص دن میں یا رات کسی وقت اس کلمے کو ایک دفعہ پڑھ لے، اللہ کیا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا میں نے اس کے تمام گناہوں کو کس وقت بدل دیا؟ نیکیوں میں بدل دیا. اللہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. جب کلمے والی زندگی اس کے اندر آئے گی، اللہ کے احکامات اس کی زندگی میں آئیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی میں آئیں گے تو اللہ پاک کیا کرتا ہے. اسی لیے آتا ہے کہ دوسری صفت جو ہے وہ
نماز ہے، نماز۔ قرآن کے اندر آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کون ہاتھ لگائے گا؟ حجی جو پاک ہوگا۔ حجی ناپاکی کی حالت قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے بھائی؟ نہیں۔ تو یہاں پاکی سے مراد کیا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی یہ مسلمان ہو گیا، پاک ہو گیا، اب یہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن والی زندگی اپنے اندر لے کر کے آؤ، ہاں، اس کو پڑھو، سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، اپنی زندگی میں اس کو لے کر کے آؤ، اور کیا کرنا ہے؟ اس کی اشاعت پورے عالم میں لے کر کے، اس کی اشاعت یہ میرے بھی ذمے ہیں، آپ کے بھی ذمے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اس کے ذمے ہیں، ہاں۔ جیسے ابھی میں نے ایک حدیث کا مفہوم عرض کیا تھا کہ جب میری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اس کے اندر سے اسلام کی ہیبت اور وقت نکل جائے گی۔ آج اسلام کی ہیبت اور وقت نکلی ہوئی ہے، ہاں۔ اب یہ آگے کیا فرمایا کہ جب میری امت اس دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اس کے اندر سے اسلام کی ہیبت اور وقت نکل جائے گی۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو کیا ہوگا؟ وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ آج کسی چیزیں برکتیں دیکھ رہے ہیں بھائی، 10 افراد گھر میں 10 کے 10 کما رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کا حکم اس کی زندگی میں نہیں، نبی کا طریقہ اس کی زندگی میں نہیں، اور پھر شکوہ کیا کرنا ہے؟ یہ دعا کرتا ہے نا، تو کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا مطلب؟ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ کیسے بچے گا؟ ہاں بھائی، بچ سکتا ہے؟ کیوں نہیں بچے گا؟ اس لیے کہ یہ اپنی زبان کی وجہ چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سند عرفت میں سے سب سے چھوٹا حصہ اس کا ہے یہ زبان، یہ زبان۔ اب یہ چھوٹی سی زبان یہ اس کو جہنم میں بھی لے جائے اور جنت میں بھی لے جائے، ہاں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا تو مجھے کیا کہنا چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، احساس ہی کیوں نہیں ہے؟ احساس کہ اس کے اندر اسلام کی حوت اور نکلی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ جب میری امت اس دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی حیبت اور وقت نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی، وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اور کیا فرمایا؟ جب میری امت شب و شتم پر اتر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ آج ہم اور آپ اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے ہیں، قتل و غارت بھی عام ہے، اور یہ سب کس کے پیچھے؟ دنیا کے پیچھے، مال اسباب کے پیچھے، مال اسباب کے پیچھے۔ حضرات صحابہ کرام کے پاس بہت مال جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں لگانے والے تھے، اللہ کا ڈر اور خوف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر اور خوف کی وجہ سے، کاش میری ماں نے مجھے جانا ہی نہ ہوتا، کاش کوئی ٹکا ہوتا، کوئی ایک گھاس کا پتا ہوتا، چرند پرے مجھے کھا جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے وہ آتا ہے نا، اللہ محاسبی حساب یسیرا، اللہ کے سامنے کون حساب دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا بھائی؟
تو اس حساب کتاب کی تیاری یہاں کرنی ہے. ہاں ہر ایک کی حساب کتاب دینا ہے. جو یہاں کرو گے وہاں اس کو ہاں کیا کہتے ہیں جو بو گے وہ کاٹو گے. ہاں جی اگر گندم بوئیے تو گندم ہی کٹے گی. کوئی انار کا درخت نہیں کرے گا. جو بھائی انار کاٹو گے گندم ہی کاٹو گے. جو بو گے تو ایسے ہی جب ہم ایمان کی محنت یقین کی محنت اور نماز کی محنت قرآن کی محنت علم الہی کی محنت ذکر الہی کی محنت رام الہی کی محنت اور اخلاص الہی کی محنت ہم کریں گے. ہاں جی اور کیا ہے عمل بالمعروف نہیں کرتے ہوئے عن المنکر کرتے ہوئے یعنی نیکیوں کو پھیلاتے ہوئے اور خود نیکیوں میں آتے ہوئے اور برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائی کو روکنے کی دعوت دیتے رہیں گے اور اپنے وقت کو جان کو مال کو اس میں کھپائیں گے. اللہ پاک راضی ہوں گے. اللہ پاک راضی ہو کر کے ہماری دنیا بھلی بنا دیں گے آخرت بھی بنا دیں گے. عذاب قبر سے بچ جائے گا. کیوں جی سب عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے ہمت کرو. جس کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے وہ 4 مہینے کی نیت کریں. ہاں جی جی یہ سب سے اہم تقاضا ہے گرامین کا استعمال. یہ سال میں 2 سال بعد آتا ہے. اگلے سال ہمارا نہیں ہوتا اس سے اگلے سال یہ گرامین کا استعمال ہم جمال دیں گے. محنت یہ ہے کہ جمال نہیں ہوتے ہم کا کچھ نام ہے سب مل کے پھر کریں کوشش کریں کہ 4 مہینے بھی بات نہیں جائے گا. بھائی اس کو تیار ہیں کہ دوسرا تیار ہے بھائی بلال تیار ہے اسی کے ساتھ بہت تیار ہے. 4 نام تو ہیں اس کی اور شاست میں کسی کی بات کی ہو اس نے ارادہ کیا ہو ڈرائیونگ کے استعمال سے 3-4 مہینے کے بعد اس کو فرما ہو جائے. یہ ہے تقاضا ہے زمان نکل جائے گا 3-4 مہینے. اس کے ساتھ ساتھ شاید تیار ہیں سمجھ جانے کے لیے وہ بھی نام ہے ہمیں ظاہر ہوگا. یہ بھی اہم تقاضا ہے. محمد یوسف ظاہر سمجھ نہیں چلنے کی بھی کوشش کروں چلنے کی کوشش کریں گے. چلو کھڑا ہو جائے تیاری کرو ان شاء اللہ تو جا کے یہاں کروں گا بس چلے گا. کھڑا ہو جائے چلنے کا ارادہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈرائیونگ سمجھ سے کوشش لیکن کراچی سے مطلب پکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں 2 رنگ چل رہا ہوں. ہاں ہاں اور شاہ سمان ڈرائیونگ استعمال سے